حضرت علامہ سید عادل حسین شاہ صاحب گیلانی، حضرت علامہ نصیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر سادات کرام، علماء کرام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ ذکر کی محفل ہے، اور مالک کائنات کا بے حد فضل اور احسان ہے جس نے ہمیں اس خوبصورت محفل میں حاضری کی ساتھ عطا فرمائی۔ آپ احباب نے آیات قرآنیہ کی تلاوت بھی سنی، کریم آقا کی بارگاہ میں نعت شریف کے نظرانے بھی پیش کیے گئے، آل بیت اطہار کی بارگاہ میں مناقب بھی پیش کیے گئے۔ اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکت سے سب کو دنیا و آخرت کی عزت ساتھ دے اور خیر عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب اس محفل پاک میں تشریف فرما ہے، اللہ کے فضل سے وہ سب حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایک بڑی نعمت ہے کہ حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک حضرت شیخ محقق شیخ عبداللہ دستگیری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدی غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جہنمیوں کا رجسٹر دیکھا ہے، اس میں میرے کسی چاہنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو محفل پاک میں آنے والے اگر سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لے کے اس محفل میں بیٹھے ہیں تو یقیناً وہ خوش قسمت ہیں کہ ان میں سے کسی کا نام بھی جہنمیوں کے رجسٹر میں نہیں لکھا ہوا۔ گرامی نبی متعظمین، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کے فضائل اکثر بیان بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ بات بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اولیاء میں سے جتنا ذکر تاجدار ولایت حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے، اتنا کسی دوسری ہستی کا نہیں ہوتا۔ اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ آل علم تو آل علم ہے، اور صاحبان روحانیت تو اپنا مقام رکھتے ہیں، علماء ظاہر اپنا مقام ہے۔ حضور سیدی غوث پاک کی شان تو اتنی بلند ہے کہ اگر کسی عام فرد سے بھی آپ پوچھیں، کسی بوڑھے سے پوچھیں، کسی بچے سے پوچھیں، کسی عورت سے پوچھیں، تو وہ بھی حضور سیدی غوث پاک کی کوئی ایک ہی بات اگر یہ سنا سکے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو سنا دے گا۔ اگر اور کوئی نہ بھی کچھ بتا سکے سیدی غوث پاک کے بارے میں، تو اتنا تو سب کہہ سکتے ہیں کہ مشکل میں جس ہستی کو آل محبت پکارتے ہیں اسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، اسی کو دستگیر کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت عمر بن عبسہ یا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ طیب الکلام و اطعام الطعام۔ حدیث مبارکہ میں کتب حدیث میں ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جب صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں اسلام کے بارے میں سوال کیا یا ایمان کے بارے میں سوال کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اسلام اور ایمان کا مفہوم بیان کیا۔ لیکن جب آپ مختلف احادیث کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے سوال تو ایک ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے سائل کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سرکار نے جواب کبھی ایک جملہ ارشاد فرمایا تو کبھی دوسری بات ارشاد فرمایا۔ تو اسلام کے حوالے سے بھی ایک موقع وہ تھا کہ سوال کیا گیا اسلام کیا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
یہ لا الہ الا اللہ کہنا اور 5 وقت کی نماز ادا کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور صاحب استطاعت پر حج ادا کرنا، کہیں یہ جب آپ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح جب ایمان کے بارے میں بھی سوالات کیے گئے تو مختلف مقامات پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے جواب ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ موقع جب صحابی سوال کرتے ہیں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ، مشکات کی روایت ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں طیب الکلام و اطعام الطعام، کہ اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اب یہاں پر میں ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک ہے گفتگو اچھے انداز سے کرنا اور ایک ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جس ترتیب کے ساتھ 2 چیزوں کو بیان کیا، وہاں پہ اچھے انداز سے کلام کرنے کو مقدم رکھا اور اطعام الطعام کا تذکرہ بعد میں ہوا، لیکن شاید وقت مختصر ہے، دونوں پر زیادہ گفتگو نہ ہو سکے، تو اس لیے میں اطعام الطعام پر آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ ان کے ایک بڑے عالم تھے، اور یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے سرکار کی غلامی دیکھی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا کہ میں کوئی معجزہ دیکھوں گا، کوئی نشانی دیکھوں گا تو پھر آپ کا غلبہ پڑوں گا، بلکہ سرکار کا چہرہ دیکھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دی اور فرمایا کہ ایسا چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے علوم کے جاننے والے تھے اور یہود آپ کا بڑا احترام کرتے تھے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف لانے سے پہلے، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے جو پہلی بات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنی وہ یہ تھی کہ آقا نے فرمایا کہ سلام سب کو کیا کرو بغیر تفریق کیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور کھانا کھلانے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ اور ایک بات یہ بھی توجہ کے قابل ہے کہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی دعا کی جاتی ہے، جب بھی تبلیغ کا کوئی سلسلہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، کوئی محفل منعقد کی جاتی ہے، کسی ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے تو ساتھ کھانے کا اہتمام ضرور ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اس پر تانا زنی کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت یہ تو ہر وقت کھانے کی بات ہی کرتے ہیں، یہ جمعرات میں بھی کھانے کی بات کرتے ہیں، یہ ملک میں بھی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ میلاد میں بھی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ 11ویں میں بھی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ ہر موقع پر جب بھی کوئی موقع ہو اور کچھ ہو نہ ہو کھانا ضرور اہتمام کرتے ہیں۔ تو لوگ اس پر بعض وقت نیگیٹو انداز میں بھی ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ سبق خود مدینے کے تاجدار نے پڑھایا ہے، بلکہ دین اسلام کے لیے جب پہلی مرتبہ لوگوں کو جمع کیا گیا تھا دین کی تبلیغ کے لیے، تو آپ تاریخ کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، کتب حدیث کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، کتب سیر کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ لوگوں کو دین کے لیے بلایا گیا تھا، رب کی توحید کے لیے اور رحمت عالم کی رسالت کے لیے، تو اس وقت بھی کھانے کا اہتمام ساتھ کیا گیا تھا، اور اس وقت کھانے کا اہتمام کرنے کی ذمہ داری جس ہستی کو تفویض ہوئی تھی اسے دنیا علی بن ابی طالب نے دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کھانا کھلانے کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ لوگوں کو جمع کیا دین حق کا پیغام سنانے کے لیے، توحید کی بات ان کے سامنے کرنے کے لیے، اپنی رسالت کی بات ان کے سامنے کرنے کے لیے، تو صرف گفتگو کا اہتمام ہی نہیں ہوا بلکہ لنگر شریف کا اہتمام بھی ہوا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اہتمام کیا۔ وہ روایات آپ نے بار بار سنی ہوگی، اس وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس وقت ان کو آگے بڑھایا جائے۔ اور پھر
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ تمام اپنی جگہ پہ نظر آتا ہے، لیکن حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے کہ آپ کی سیرت میں بھی جو چیزیں، جو سبق ہمیں آپ کی سیرت سے حاصل ہوتا ہے، اس میں بھی اطعام الطعام کی ایک خاص اہمیت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 60 برس کی عمر عطا کرے تو ہو سکتا ہے 40 برس لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتا رہے، اس کا لنگر جاری رہے۔ کوئی ہو سکتا ہے 20 سال تک اہتمام کرتا رہے، کوئی ہو سکتا ہے کہ 10 سال تک اہتمام کرتا رہے، کسی کو ہو سکتا ہے 1 سال اہتمام کا موقع ملے، کسی کو زندگی میں ہو سکتا ہے کہ 10-20 مرتبہ یہ اہتمام کرنے کا موقع ملے، لیکن ایک لنگر ایسا ہے جو آج سے تقریباً 900 سال پہلے شروع ہوا اور آج تک اسی شان کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور یہ وہ لنگر ہے کہ شاید ہی کوئی محبت کرنے والا ہو جس نے اس لنگر میں سے کوئی ٹکڑا نصیب میں نہ پایا ہو، وہ لنگر حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو 11ویں شریف ہے یہ بھی ایک لنگر ہے، یہ بھی اطعام الطعام کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنا ڈالی، آپ نے اس کا اہتمام کیا، آپ نے لوگوں کو دین کے لیے بلایا اور ساتھ لنگر کا اہتمام بھی کیا، اور لوگوں کو اللہ کی بات سناتے، رب کی توحید کی بات سناتے، اخلاص پہ گفتگو کرتے، آپ اچھا بولنے پہ گفتگو کرتے، آپ افسائیوں کی حقوق بیان کرتے، آپ رزق حلال کی فضیلت بیان کرتے، یہ سب کچھ بیان کرتے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے اور ساتھ لنگر بھی لوگوں کو کھلاتے۔ تو یہ جو اہل سنت کا طریق ہے تبلیغ کا، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ جب بھی دین کی بات کی جاتی ہے تو وہ سب کچھ اپنی جگہ تو ساتھ اس میں ساتھ لنگر میں بھی لنگر بھی ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر لنگر پکاتے ہوئے وہ سارے تقاضے ملحوظ رکھے جائیں، وہ آداب ملحوظ رکھے جائیں جو بزرگوں نے صوفیاء نے بیان کیے ہیں، تو رب لنگر کے ذریعے بھی بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات تقریروں سے وہ باتیں نہیں ملتی، واعظ سے وہ باتیں نہیں ملتی جو اللہ والوں کے لنگر سے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک معروف واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، ان کے ہاں ایک اہتمام تھا، کسی موقع پر تقریر تھی، کوئی محفل تھی، تو عقیدت مند مریدین محبت سے اس میں حاضر ہوئے۔ تو ایک شخص تھا جو حضرت کا بڑا چہیتا تھا لیکن تھوڑا تاخیر سے پہنچا، تو جب وہ محفل پاک ہوئی تو اس نے تلاوت بھی سنی، ذکر میں بھی حصہ لیا، واعظ بھی سنا، اور جب دعا ہو گئی تو رخصت کے لیے اجازت دینے لگا، تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیسا رہا؟ تو اس نے کہا حضرت بہت اچھا تھا سب کچھ، لیکن آج کیفیت نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کا بندہ دیکھتا ہے کہ بہت بڑی محفل ہوتی ہے، ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے، بڑے بڑے نام پر خطیب ہوتے ہیں، لیکن کسی کی گفتگو سن کر، کسی کا کلام سن کر، کسی کی باتیں سن کر دل نرم نہیں ہوتا۔ ایک خاص کیفیت جو ان محافل کی وجہ سے اللہ عطا کرتا ہے اپنے ذکر کی برکت سے، اپنے حبیب کے ذکر کی برکت سے، یا بزرگوں کی توجہ کی برکت سے، وہ انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ تھوڑے سے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سادہ سے انداز میں بات کرنے والا کوئی شخص ہوتا ہے، لیکن جب کرم ہوتا ہے تو اس سادہ سی محفل میں بھی کیفیت لوگوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ، اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو ظاہر کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی توجہ تعداد پہ ہوتی ہے، ان کی توجہ کھانے پہ ہوتی ہے کہ لنگر میں پکا کیا ہے، ان کی توجہ بولنے والوں پر ہوتی ہے کہ لوگ کیسے آئے ہیں، تقریر کس نے کی ہے، نعت خوان کیسا تھا، ساؤنڈ سسٹم کیسا تھا۔ جو ظاہر کو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے، لیکن جن پر رب کا کرم ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کیفیت بھی نصیب ہوئی ہے یا نصیب نہیں ہوئی۔ اب وہ جو شخص تھا وہ بھی ایسا ہی تھا کہ توجہ اس پر بھی سرکار کی تھی، وہ جو بزرگ تھے۔ تو اس نے کہا حضور سب کچھ اچھا تھا، کھانا بھی اچھا تھا، سب کچھ انتظامات بڑے اچھے تھے، خطیب بھی اچھے تھے، بات بھی ہوا، لیکن آج کیفیت نہیں تھی۔ تو بزرگوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، چھوڑو اس باتوں کو، یہ بتاؤ تم نے لنگر کھایا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا تو کھانا میں نے بہت دیر سے کھایا، اور جب یہاں آیا تو بھوک نہیں تھی، جب لنگر کے لیے آواز دی گئی تو کیونکہ بھوک نہیں تھی تو اس لیے میں نے لنگر نہیں کھایا ہے۔
تو لنگر نہیں کھا سکا، تو حضرت کہنے لگے کہ آج کیفیت ہم نے لنگر میں ڈال دی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ تو مالکوں کی مرضی ہے کہ وہ جس چیز کو جہاں چاہے رکھ دیں، چاہے تو تقریر میں رکھ دیں، چاہے تو کلام میں رکھ دیں، چاہے تو طعام میں رکھ دیں، یہ تو مالکوں کی مرضی ہے۔ تو کبھی کیفیت لنگر میں رکھ دی جاتی ہے، اس لیے جب کبھی موقع ملے کسی ویسے کھانے، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ بندہ طبیعت کرتا ہے تو کھا لیتا ہے، طبیعت نہ ہو تو بندہ چھوڑ بھی آتا ہے۔ لیکن بلرا شریف حاضری ہو، کلیام شریف حاضری ہو، کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری ہو اور وہاں کے ٹکڑے مل جائیں تو ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ کبھی لنگر میں بھی اللہ بہت کچھ رکھ دیتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ آج کیفیت ہم نے لنگر میں رکھ دی تھی۔ اب یہ کہہ رہا تھا کہ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہاں اہتمام یہ ہوتا کہ لوگوں کو دین سکھایا جاتا اور ساتھ اگر کا اہتمام بھی کیا جاتا، اور آپ دیکھیے کہ تقریباً 9 صدیاں گزر چکی ہیں اور آج تک 11ویں شریف کا لنگر اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اور شاید ہی کوئی صاحب ایمان، کوئی محبت والا ایسا ہو جس کے حلق میں حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر میں سے کوئی لقمہ نہ گیا۔ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا گاؤں ہے چونکرا سناگرہ، تو آئے دن 8 مہینے 2 مہینے بعد اس گاؤں میں بھی 11ویں شریف کی کسی نہ کسی محفل کا، کسی ختم کا، کسی دعا کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ حافظ صاحب آئے تو انہوں نے شروع کروایا ہو، یا اس سے پہلے جو حافظ صاحب تھے انہوں نے شروع کروایا ہو، یا حافظ ذوالفقار صاحب نے آ کے شروع کروایا ہو۔ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ تو آباء و اجداد سے چلتا آ رہا ہے، یعنی آپ نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، تو یہ اہتمام یہاں کے اس انداز سے ہوتا نظر آتا ہے۔ اور یقیناً اللہ اپنا کرم فرمائے گا، حضور سیدی غوث پاک کی نگاہ ہوگی تو قیامت تک یہ سلسلہ اسی شان و شوکت سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کے زیادہ خوبصورت انداز میں آگے جاری رہے گا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ بہت بڑا اہتمام کر دیتا ہے، 1000 بندوں کے لیے بڑے لذیذ کھانے کا بندوبست کر دیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ پیش کرنے والے کا پیار دیکھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سربندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک عظیم المرتبہ ولی کامل تھے۔ آپ کا مقام یہ تھا کہ تصوف پر جو ابتدائی کتب لکھی گئی ان میں سے ایک کتاب آپ سے تصریف کروائی، عوارض، علماء اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کتاب کی شان یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو، متعلقین کو اور اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو یہ کتاب سبقاً پڑھایا کرتے تھے۔ یعنی آپ کی محفل سجی ہوتی، مریدین خلفاء بیٹھے ہوتے، حضرت بابا فرید آپ کے سامنے عوارض کا نسخہ ہوتا اور آپ اس نسخے سے لوگوں کو پڑھایا کرتے ہیں کہ تصوف کیا ہے، ایک صوفی کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اور لوگوں کی بات بھی آپ کو سناؤں تو ایک دفعہ آپ کتاب پڑھا رہے تھے تو اس وقت یہ سہولت نہیں تھی جس طرح آج کل مختلف چھاپا خانے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بڑی قیمت سے پرنٹنگ ہوتی ہے، کتابیں چھپتی ہیں اور اس طرح کے خوبصورت اوراق یہ بھی اس وقت دستیاب نہیں تھے۔ اس وقت سادے سے اوراق تھے جن پہ قلم کے ساتھ کتابوں کی جاتی تھی، کتابوں کے نسخے، تو وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تو آپ کے پاس جو نسخہ تھا اس کے اوراق پوشیدہ تھے اور بعض جگہ سے حروف کو پڑھنا دشوار ہوتا، تو حضرت جب وہ کتاب سامنے رکھ کے اس سے درس دیتے پڑھتے تو بعض اوقات عبارات کو اندازے کے ساتھ آپ جڑا کرتے کہ پیچھے والی عبارت پڑھتے پھر آگے والی عبارت پڑھتے اور پھر آپ فرماتے کہ یہاں پر یہ لفظ ہے جو اس وقت خستہ ہو چکا ہے اور اس کو پڑھنا مشکل ہے۔ تو آپ کی نشست میں حضرت باؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تشریف فرما تھے، کیونکہ آپ کے خلیفہ بھی تھے، مرید بھی تھے، فیض یافتہ بھی تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ جب 2 واقعات پیش آئے تو میں نے سوچا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میری دنیا میں آمد ہی نہ ہوتی،
مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی ندامت ہوئی. اور ان میں سے ایک واقعہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت درس دے رہے تھے عوارف کا، اور دوسرا جو آپ کے سامنے تھا وہ بوسیدہ تھا، اور اس کے کچھ الفاظ ایسے تھے کہ جن کو پڑھتے ہوئے آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ نسخہ تھوڑا بوسیدہ ہے اور الفاظ کو پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، تو میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس میں نے ایک نسخہ دیکھا ہے جو بہت صاف ہے، تو اگر ان سے وہ نسخہ منگوا لیا جائے تو آپ کو پڑھانے میں سہولت ہو جائے گی. یہ جو شیخ نجیب الدین رحمت اللہ علیہ تھے یہ بھی بڑے کامل تھے، یہ حضرت بابا فرید کے سگے بھائی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک نسخہ موجود ہے، اگر وہ لے لیا جائے، منگوا لیا جائے تو آپ کو پڑھانے میں آسانی ہو جائے گی. یہ بات میں یاد رکھیے کہ یہ بابا فرید وہی ہے جن کا مزار پرنوار پاک شریف میں ہے، جن کے دروازے کو بیشری دروازہ کہا جاتا ہے، جن کے ایک خلیفہ کا نام علاؤالدین علی احمد صابر کلیری ہے، اور جن کے دوسرے خلیفے کا نام نظام الدین اولیاء بابو بیلائی رحمت اللہ علیہ. ویسے تو خلفاء آپ کے اور بھی بہت سے تھے، شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے خلیفہ تھے، اور بھی بڑی بڑی شخصیات تھی آپ کے خلفاء میں، لیکن یہ وہ دوستی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کے سلسلے کو زیادہ فروغ حاصل ہوا. جو حضرت نظام الدین اولیاء بابو بیلائی کے ذریعے آپ کا سلسلہ آگے چلا اس کو چشتی نظامی کہتے ہیں، اور جو حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کے ذریعے آگے چلا اس کو چشتی صابریہ کہتے ہیں. یہ جو حضرت خواجہ گولوی رحمت اللہ علیہ آپ چشتی نظامی سلسلے کے بزرگ تھے، اور ہمارے ہاں یہ جو قریب میں کلیام شریف ہے یہ چشتی صابری سلسلے کے بزرگ تھے. تو ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، دونوں کی عقیدت رکھتے ہیں. تو حضرت شیخ فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی کہ اگر وہ نسخہ منگوا لیا جائے تو بہت سہولت رہے گی آپ کے لیے. تو اس پر حضرت بابا فرید ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا ہم اتنی علیت بھی نہیں رکھتے کہ اگر کوئی صفحہ تھوڑا خستہ ہو جائے، وہ سیدھا ہو جائے، اس کے الفاظ ذرا ٹوٹے ہوئے ہوں تو ہم الفاظ بھی نہ ادا کر سکیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ نے اتنا جملہ کہا لیکن مجھے اتنی ندامت ہوئی، میں نے سوچا زمین جگہ دے اور میں اس کے اندر داخل کیا. مریدی کیا ہوتی ہے اور شیخ کا ادب کیا ہوتا ہے، یہ اگر سمجھنا ہے تو نظام الدین اولیاء بابو بیلائی سے پوچھیے. آپ فرماتے ہیں زندگی میں دو واقعات ایسے پیش آئے ہیں، وقت نہیں کہ وہ اور عنوان بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سید غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرورتی رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت سید غوث پاک کی فیض یافتہ بھی تھے، کیونکہ جس وقت آپ کی خدمت میں آپ کے ماموں غالباً آپ کو لے کے سید غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فوائد و فواد میں نظام الدین اولیاء بابو بیلائی اللہ رحمہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو اس وقت ابتدا میں آپ کو علم کلام کے ساتھ زیادہ دلچسپی تھی، علم کلام پر کتابیں پڑھا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے. تو آپ کے غالباً ماموں آپ کو لے کر سید غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا یہ بانجا ہے، عزیز ہے، یہ علم کلام کے ساتھ زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور یہ پیسے بہت زیادہ کرتا ہے. تو حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمائی. تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرورتی فرماتے ہیں کہ غوث کی نگاہ کی برکت سے آپ کا اثر ایسا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ میں نے تو کبھی ایک لفظ بھی کسی کتاب میں سے نہیں پڑھا، اور دل کا شیشہ جو تھا وہ صاف ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس راستے پر چلے تو رب کائنات نے یہ مقام عطا فرما دیا. ایک دفعہ آپ آج کے لیے تشریف لے گئے، تو جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں جہاں بھی لوگوں کو خبر ملتی کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرورتی رحمت اللہ علیہ آج ادا کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں، معمولی استعدی تھے. حضرت میر سید جلال الدین سرخپوش بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے خلیفہ تھے، اور بڑی بڑی ہستیاں تھیں جن کی نسبت حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرورتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. یہ بزرگ یہ آپ کے خلیفہ تھے، یہ آپ کے